MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين۔ گزشتہ خطبے میں نے امانت سے متعلق کچھ بیان کیا تھا، لیکن یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ تمام شریعت پر حاوی ہے۔ یہ ایسی بنیادی صفت ہے کہ جس سے حقیقت میں شریعت کا مضمون پھوٹتا ہے اور دونوں پہلوؤں سے اس کا تعلق ہے، یعنی حقوق اللہ سے بھی اور حقوق العباد سے بھی۔ چونکہ یہ مضمون وسیع تھا، اس لیے مجھے خیال آیا کہ ایک خطبے کی بجائے 2 خطبوں میں کچھ اس کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اس دوران الفضل میں بعض بڑے اچھے مضامین شائع ہوئے اور انہوں نے میرے کام کو آسان کر دیا اور سمیٹ دیا۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کا اس مضمون سے تعلق تھا، وہ الفضل میں شائع ہو چکی ہیں اور ان سے جماعت نے یقیناً استفادہ کیا ہوگا۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت میں سب سے بلند تر مقام پر فائز تھے، اگرچہ ہر نبی کو امین ہونا لازم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کسی کو رسول بنائے اور امین نہ بنائے۔
بلکہ امین ہونا شرط اول ہے. اگر جب تک کوئی امین نہ ہو اس کے سپرد اللہ تعالیٰ نبوت کی اور رسالت کی امانت نہیں فرما سکتا. تو ہر نبی امین ہے، لیکن قرآن کریم کے مطالعہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شان دو پہلوؤں سے نظر آتی ہے. اول تو یہ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی انبیاء کے امین ہونے کا ذکر ہے، وہاں یا تو انبیاء نے خود اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم امین ہیں، اور جب دنیا کے معاملات میں امین ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم امین ہیں، تو خدا کے معاملے میں ہم کیسے امانت میں خیانت کر سکتے تھے. یا قوم نے ان کو امین کہا اور دوسروں نے گواہی دی ان کے حق میں کہ یہ امین ہے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور رسول نبی کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ گواہی نہیں ملتی کہ یہ امین ہے. یہ صرف اور صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزازی مقام حاصل ہے کہ آپ کی امانت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ یہ امین ہے. چنانچہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، کہ دیکھو یہ رسول، یہ قول جو قرآن کریم کی صورت میں تم سن رہے ہو، یہ ایک ایسے رسول کا قول ہے جو صاحب قوت ہے، غیر معمولی قوا اس کو بخشے گئے ہیں. عند ذی العرش مکین، اس کا مقام آسمان پر اپنے رب کے حضور ہے. آسمان کا لفظ عرش کا صحیح ترجمہ تو نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر اس کا مقام ہے اور اس بلند مقام پر فائز ہے. مطاعن ثم امین، اور اس کی شان یہ ہے کہ کامل طور پر مطاع بنایا گیا، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے تمام دنیا کو اس کا مطیع بنا دیا گیا. ثم امین، اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود، اس عظیم الشان قوت کے مقام کو حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی یہ امین ہے. یعنی ذل عرش مکین ہونے کے لحاظ سے اللہ کی امانت کا حق بھی پوری طرح ادا کر رہا ہے، اور لوگوں کا مطاع بننے کے باوجود کلی اختیارات اس کو سونپے گئے عرش کے رب کی طرف سے، اس کا ہو کر تم میں نازل ہوا ہے. اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی ملکیت کے حقوق عطا کیے گئے ایک رنگ میں. اس کے باوجود تم سب کی امانتوں کا بڑی تفصیل سے خیال رکھنے والا ہے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درجہ کمال کو پہنچنے کا نقشہ کھینچا گیا ہے. ضمناً اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، اس کے بالکل برعکس مضمون ہے. یہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ جب اقتدار کامل ہو جائے کسی کے ہاتھ میں، مکمل اختیار مل جائے، تو اتنا ہی کامل طور پر وہ بددیانت اور بد اخلاق ہو جاتا ہے. کیونکہ اختیار کلیہ ایسی ڈکٹیٹرشپ کو پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کلیتاً انسانی حقوق اور ان کے خیالات سے، ان کی ضروریات سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اسی شدت کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اس کو طاقت ملتی ہے، وہ بد اخلاق اور بددیانت ہو جاتا ہے. اس کے بالکل برعکس مضمون ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے. دنیا کے اقتدار اور دنیا کی حکومتوں سے کتنا مختلف تصور پیش فرمایا، اور ایک کامل نمونے کی شکل میں صرف تصور ہی نہیں، اس کو حقیقت بنا کے دکھا دیا. فرمایا عند ذی العرش مکین، صاحب عرش کا نمائندہ ہے، ہر وقت اس کے حضور حاضر ہے. اس سے بڑا اقتدار دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا کہ تمام کائنات کے مالک خدا کی نظر میں وہ اتنا قریب ہو جائے، اتنا پیارا ہو جائے اس کو، کہ گویا ہر وقت اس کی آنکھ کے نیچے اس کے قرب میں رہتا ہے.
متعین اور اس کی طرف سے مطاع بنا دیا گیا، تمام عالم کو اس کا مطیع کر دیا گیا اور اس کو تمام عالم کا مطاع اور امیر مقرر فرما دیا گیا۔ سما امین، دیکھو اس کو کہ پھر بھی کیسا امین ہے، کتنی باریکی اور لطافت کے ساتھ تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے۔ امانت کا حق اپنے رب کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے اور بنی نوع انسان کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے۔ دوسرا امتیاز جو قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور امین بخشا، وہ یہ ہے کہ اگرچہ روح القدس ہر نبی پہ نازل ہوا اور وہ امین بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تمام انبیاء امین ہیں، روح القدس بھی امین ہے اور اس کا نام روح الامین رکھا گیا، لیکن کسی اور نبی کی وحی میں وحی کے ساتھ روح القدس کے علاوہ روح الامین کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یعنی روح القدس کا نازل ہونا تو ملتا ہے لیکن روح الامین کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اور جب کسی شخص کی خاص صفت کو نمایاں طور پر بیان کیا جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ بدرجہ خاص پوری ہوگی۔ چنانچہ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں، رحم کی التجا کرتے ہیں، تو اس وقت یہ تو نہیں کہتے کہ اے قہار ہم پر رحم فرما، اس وقت رحمان اور رحیم ہی یاد آتا ہے۔ جب دشمن کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو اس وقت رحمان اور رحیم کی بجائے قہار کا لفظ آپ کے ذہن میں زیادہ جلدی آتا ہے۔ ایک طبی بات ہے۔ تو روح الامین میں کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے امین نہیں تھا، وہ تو ایک صفت لازمہ ہے اس کی۔ مراد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوا تو بدرجہ خاص اس کی صفت امانت نے اپنے جلوے دکھائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس خصوصی ذکر سے مراد یہ تھی کہ جیسی حفاظت اس کلام کو ملے گی ویسی کبھی کسی اور کلام کو نہیں دی گئی۔ یعنی نزول کے وقت کی حفاظت تو سب کو حاصل ہوتی ہے، لیکن ان معنوں میں حفاظت کے لفظی حفاظت بھی اس کو عطا ہو اور مستقلاً اس کی معنی کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جائے، یہ پیشگوئی تھی روح الامین کے نازل ہونے سے متعلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امانت کا مقام جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر آپ کے غلاموں کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی قدر ذمہ داریاں ہماری بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ متعین ثم امین جو آپ کو فرمایا گیا، اس کا ایک بہت ہی پیارا اظہار اس وقت ہوا جب فتح مکہ کے وقت آپ کے سپرد خانہ کعبہ کی چابیاں کی گئیں۔ اسی دوران فتح مکہ کے وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے جب فتح مکہ کے بعد نکل رہے تھے تو ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ آیات نہیں سنی گئیں، یعنی یہ اسی وقت نازل ہوئی ہیں۔ مفسرین اس کی شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت حضرت علی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ ہمارے پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ اس اعزاز کو بھی ملا دیجئے کہ ہم خانہ کعبہ کے دربان بھی شمار ہوں۔ اس سے پہلے پانی پلانے کا اعزاز
الگ خاندان کو میسر تھا اور خانہ کعبہ کی دربانی کا اعزاز الگ خاندان کو میسر تھا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس التجا کی طرف توجہ نہ فرمائی اور پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے، عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے؟ تو عثمان بن ابی طلحہ کو پیش کیا گیا اور آپ نے چابیاں ان کے سپرد فرما دیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کے سپرد خانہ کعبہ کی دربانی کا فریضہ تھا۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ گویا یہ عثمان بن ابی طلحہ کے حق میں آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو یہ چابیاں پکڑائیں، حالانکہ جو اصل اس آیت کا منشا ہے وہ بالکل ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ خانہ کعبہ خدا کی خاطر بنائے گئے گھروں میں سب سے افضل اور سب سے اول تھا، اور اس کی شان مکینوں سے تھی نہ کہ عمارت میں۔ عمارت کی شان تو کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتی، یہ وہی خانہ کعبہ تھا جس میں بے شمار بت اکٹھے ہو گئے تھے، جس میں نہایت گندے قصیدے ایسے ایسے خوفناک عشقیہ اشعار پر مشتمل بھی لٹکائے جاتے تھے کہ جن کو کسی شریف مجلس میں کوئی انسان پڑھ کے سنا نہیں سکتا۔ یہ تو عمارت کا حال تھا، اس عمارت کی شان تو مکینوں سے تھی، اسے تو خدا کے ان انبیاء نے شان بخشی جو خدا کی خاطر اس گھر میں آیا کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ اس سے پہلے جنہوں نے شان بخشی اس عمارت کو، پھر اسماعیل تھے جنہوں نے شان بخشی، لیکن ابھی تک اس کا مقصد اعلیٰ حاصل نہیں ہو سکا تھا، اور جس مقصد کی خاطر یہ عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ پورا ہونا تھا، جب حضور کے سپرد خانہ کعبہ کی چابیاں کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ خوشخبری دے رہا تھا کہ آج وہ دن ہے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد پورا ہو رہا ہے، دیکھو میرے محمد کے سپرد کر دیا گیا ہے یہ بیت جس کی خاطر پیدا کیا گیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب شان ہے۔ متعین ثم امین کی تفسیر اس طرح ہمیں معلوم ہوئی کہ جب کامل طور پر آپ کو مطاع بنا دیا گیا، جب بیت اللہ آپ کے سپرد کر دیا گیا، پھر امانت کی ایسی باریک راہوں کو اختیار فرمایا کہ بطور انعام، بطور عطا اس کے سپرد چابیاں کر دی گئیں جس کے خاندان میں پہلے بھی چابیاں تھیں، بس بطور حق نہیں تھا وہ۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان امانت کی انتہا ہے کہ جب خدا نے آپ کے سپرد خانہ کعبہ کو کر دیا تو آپ نے پھر از خود اس کو کسی کے سپرد کرنا تھا، اس میں سے اس کو چنا جس کو پہلے یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس کے خاندان میں چابیاں تھیں۔ تو شان نزول تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ کہ عثمان بن ابی طلحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی امانت کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور اپنے غلاموں کی بھی ایسی تربیت فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی امانت کے حق کو سمجھتے تھے، ان کی باریک راہوں کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ روایات ہیں، حضرت مالک انس کی روایت ہے کہ میں کھیل رہا تھا ایک مرتبہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام پر بھجوا دیا۔ میں جب گھر ذرا تاخیر سے آیا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا بات ہے، تم تاخیر سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پیغام دے کر مجھے بھجوایا تھا کسی کے پاس، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو اماں نے پوچھا کیا بات تھی؟ آپ نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں، یہ تو میرے آقا کی امانت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے، مجھے تو آپ نے اجازت نہیں دی کہ میں تجھے بتاؤں۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا، کسی کو بھی نہ بتانا، اسی طرح امانت کے حق ادا ہوتے ہیں۔ تو کتنی باریک تعلیم تھی، کتنا گہرا اثر چھوڑا ہے اپنے غلاموں پر کہ بچے بھی امانت کے راز سمجھ گئے، اور
ایسی عظیم الشان مقام پر امانت پہنچی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ نے کبھی بھی ایسے امین نہیں دیکھے تھے، اور یہ اثر بڑی دیر تک جاری رہا ہے امت میں۔ چنانچہ ایک مشہور مورخ گبن ایک مسلمان بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے حیرت کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتا ہے امانت کے اس معیار کو دیکھ کر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا کیا، اور واضح طور پر ذکر کرتا ہے یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے امانت پر، ایسے امانت کی باریک راہوں پر چلایا ہے اپنی امت کو، یہ اسی کا فیض تھا کہ جو یہ واقعہ رونما ہوا سینکڑوں سال کے بعد۔ الب ارسلان کا بیٹا ملک شاہ جب بادشاہ ہوا تو اس کے والد چونکہ ایسے وقت میں گزر گئے کہ اس کی عمر چھوٹی تھی، تو شریکوں نے اور رشتہ داروں نے اپنی اپنی جگہ حکومتوں کے اعلان کرنے شروع کیے اور ایک عام بغاوت ہو گئی۔ اس وقت ان کا وزیر توسی بڑا مشہور ہے، وہ چونکہ شیعہ تھا، اس نے ان کو کہا کہ کیوں نہ ہم وہاں چلیں امام موسیٰ رضا کی قبر پہ اور وہاں دعا کی جائے، اس دعا کا خاص اثر ہوگا۔ تو ملک شاہ نے یہ بات مان لی اور حضرت امام موسیٰ رضا کی قبر پر گئے اور وہاں دعا کی۔ دعا کے بعد انہوں نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کون سی دعا کی تھی؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائے۔ پھر وزیر نے کہا، وزیر سے پوچھے بغیر انہوں نے کہا کہ جانتے ہو میں نے کیا دعا کی تھی؟ میں نے یہ دعا کی تھی کہ اے خدا، اگر میرے چچا زاد بھائی مجھ سے زیادہ اس امانت کے اہل ہیں کہ تیری مخلوق پر اور مسلمانوں پر حکومت کریں، تو اے خدا آج کے دن میری جان اور میرا تاج و تخت واپس لے لے مجھ سے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ گبن لکھتا ہے کہ ساری انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ روشن واقعہ امانت کا آپ پیش نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ جانتے ہو کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تو محمد لکھتا ہے صرف، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت کے طور اطوار، یہ ادائیں سکھا دی تھیں اپنی امت کو، اس وجہ سے ملک شاہ نے یہ دعا کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب امانت ضائع ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ضائع ہوئی، آپ نے فرمایا تھا کہ آئندہ جب سات آئے گی تو سات سے پہلے جو نشانیاں ہیں ان میں یہ اہم نشانی ہوگی کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، لوگ بددیانت اور خائن ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ سات کے لفظ میں خوشخبری تھی، یہ نہیں تھا کہ سات آ جائے گی فوراً اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ سات کو مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ وابستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روحانی قیامت آنی تھی، اور مسیح کے آنے کی نشانی تھی دراصل یہ کہ جب بددیانتی عام ہو جائے گی اور خیانت شروع ہو جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس مسیح کو بھیجے گا جس کے ساتھ ایک سات نو آ جائے گی، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا روحانی، اور مٹتا ہوا اسلام دوبارہ اجاگر ہو جائے گا، پھر یہ دلوں میں جاری ہوگا، پھر یہ اعمال میں داخل ہوگا، پھر یہ دنیا کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو امین بنایا اور روح الامین کو آپ پر نازل فرمایا، اس کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ آپ کی امانت کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، دوبارہ ایسا نظام جاری کیا جائے گا کہ یہ مٹتی ہوئی امانتیں پھر دوبارہ واپس آ جائیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی الہاماً امین فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا سلام علیک یا ابراہیم انک الیوم لدینا مکین امین، اے ابراہیم نو، اے اس نئے دور کے ابراہیم، تجھ پر سلامتی ہو، انک الیوم لدینا مکین امین، اس زمانے میں میرے حضور تو ہی مکین اور امین ہے۔ پس ہم تو تجدید عہد کر کے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر دوہری ذمہ داریوں کو نیچے آ گئے. ہمارا تو بہت زیادہ فرض ہے کہ ہم اس امانت کے حق ادا کریں اور اسے نہ مٹنے دیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط فہمی سے کہ امانت بڑی بڑی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ امانت شروع ہی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے. جو شخص چھوٹی باتوں میں امانت کا حق ادا نہیں کرتا وہ بڑی باتوں میں کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ ایک واقعہ میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا، اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسواکیں پیش کی گئیں. آپ بہت خوش ہوئے، بڑی پسند فرمائیں، کیکر کی تازہ مسواکیں تھیں. لیکن مان پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو مسواکیں پیش کرنے والے غلام خادم نے عرض کیا کہ حضور یہ فلاں کھیت سے میں نے کیکر سے کاٹی ہے. آپ نے فرمایا وہ تو ہمارا کھیت نہیں ہے، تم نے تو اس سے پوچھا نہیں اس کے مالک سے، اس لیے یہ مسواکیں لے جاؤ، میرے لیے یہ مسواکیں جائز نہیں ہیں. کتنی معمولی بات ہے. آج کل مسواکیں چھوڑ کے لوگ پورے کیکر ہی کاٹ لیتے ہیں لوگوں کے، اور آندھیوں سے جب درخت ٹوٹتے ہیں تو سمجھتے ہیں سب کا حق ہو گیا ہے. خاص طور پر مشرقی بنگال میں، مشرقی پاکستان کہنے لگا تھا، بنگلہ دیش میں جب وہ مشرقی پاکستان تھا ہمیں اس کا تجربہ ہوا. ایک بہت خوفناک طوفان آیا تھا وہاں، غالباً 1962 کی بات ہے. بے انتہا درخت ٹوٹا تھا، اور اس طوفان کے ساتھ ختم ہونے کے وقت یا جب وہ نرم پڑا، ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو موٹر پر کہیں جانے کا سوال ہی نہیں تھا. ہر چند قدم پر ایک درخت گرا ہوا پڑا تھا، اور مسجد میں ہمارا پہنچنا ضروری تھا، وہاں اپوائنٹمنٹ تھی پہلے سے. تو بائی ظفر ہمارے جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ اب کس طرح جائیں گے؟ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد سب سڑکیں صاف ہو جائیں گی. ان کو تجربہ تھا اس جگہ کا. چنانچہ کوئی نصف گھنٹہ گزرا ہوگا وہ مشکل. انہوں نے کہا چلو اب چلتے ہیں. میں نے کہا اتنے درخت گرے ہوئے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ صاف. انہوں نے کہا نکلو تو صحیح. چنانچہ جب ہم روانہ ہوئے تو مسجد تک پہنچتے پہنچتے ایک بھی درخت نظر نہیں آیا. آنن فانن جس طرح کیڑیاں نکلتی ہیں مٹھائی پر، اس طرح لوگ نکلے ہیں اور وہ سارے درخت غائب کر گئے. تو امانت ضائع ہونے کا جو نقشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچا تھا وہ بھی نظر آیا کہ درخت غائب ہو رہے ہیں. اور جب وہ امین آیا جس کے سپرد دوبارہ امانتیں کی جانے تھیں تو مسواکیں غائب ہونے بھی بند ہو گئی. کتنا فرق ہے. یہ تھا وہ وجود جس کے سپرد دوبارہ امانتوں کو زندہ کرنے کا کام فرمایا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت چھوٹی باتوں میں احتیاط کی تعلیم دیا کرتے تھے اور بہت چھوٹی باتوں میں احتیاط فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے بعض صحابہ آپ کو دبا رہے تھے. تو دباتے دباتے آپ کے کوٹ کی جیب پر جو ہاتھ پڑا تو اندر سے ٹھیکریوں کی آواز آئی. اور وہ جو دبانے والے صحابی تھے، غالباً منشی عرور خاں کا ذکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، مجھے خیال ہے کوئی بچہ جیب میں ڈال گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگا، تو میں نے ہاتھ ڈال کر ٹھیکریاں نکالی تاکہ میں پھینک دوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو ٹھیکریاں نکال رہا ہوں تاکہ میں پھینک دوں. آپ نے فرمایا بالکل نہیں، واپس ڈال دو، یہ میرے محمود کی امانت ہے. وہ امانت رکھوا گیا تھا میرے پاس. وہ واپس آئے گا اور پوچھے گا، ٹھیکریاں نہیں پائے گا تو کہے گا یہ کیسی امانت کا حق ادا کرتے ہیں ابا. یعنی ساری دنیا کو امانت کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ تفصیل سے تو نہیں مگر یہ مفہوم بتایا مسیح موعود علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے پہ کیا اثر پڑے گا کہ میں دنیا کو امانت کی تعلیم دے رہا ہوں اور بچے کی ٹھیکریاں بھی نہیں بچا سکا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو حقیقت میں انسان کو امانت کے راز بتاتی ہیں. یہ ٹھیکریاں لال و جواہر سے بڑھ جاتی ہیں جب امین کی جیب میں چلتی جاتی ہیں، اگلی نسلوں کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا حق ادا کر دیا. کیا ہم اس حق کو
ادا کر رہے ہیں جو ہم پر عائد ہوتا ہے؟ کیا ہم میں بھی کوئی ملک شاہ موجود ہے جو سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس باریکی سے امانت پر نگاہ کرے؟ اگر کم ہیں ایسے لوگ تو خوب یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں جو امانت کا حال ہے، آج ایک ملک شاہ کی ضرورت نہیں ہے زمانے کو، آج تو لاکھوں ملک شاہ پیدا کرنے پڑیں گے جماعت احمدیہ کو، تب جا کر یہ جہاد اسلام کے حق میں کامیاب جہاد کے طور پر لڑا جائے گا۔ اس میدان میں بہت شکست کھائی ہے اسلامی خلق نے، اتنے دکھ کے مناظر ہیں کہ مشرق اور مغرب میں سب سے زیادہ خیانت مسلمان ممالک میں نظر آ رہی ہے۔ اتنا دکھ کا مقام ہے کہ وہ جو ساری دنیا کے امین بنائے گئے تھے، آج ساری دنیا ان پر ہنستی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھو خائن لوگ۔ اس کھوئی ہوئی بازی کو ہم نے جیتنا ہے، اس پانسے کو پھر پلٹنا ہے، اور ہمارے سپرد یہ کام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تمام باریک تقاضوں کو پورا کریں اور خدا کی محبت کی نگاہیں ہم پر پڑیں، اور اللہ آسمان سے یہ کہے کہ اے اس زمانے کے امین کے غلاموں، تم نے اس حق کو خوب ادا کر دیا، خوب ادا کر دیا اور خوب ادا کر دیا، اب میرے حضور تم حاضر ہوگے تو میں پیار اور محبت سے تمہیں دیکھوں گا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔